بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ہمارا فجر میں ایمان کا بیان چل رہا ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت کی خاص اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینا۔ ایمان کی تفصیلات آپ حضرات سن رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اسی کا بیان آپ حضرات ہم سب سن رہے ہیں۔ صبح کا ہمارا مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں جو آج آپ کی خدمت میں بات کریں گے وہ ہے کہ وہ اللہ چیزوں کا خالق ہے، اور حالات کا بھی خالق ہے اور مالک ہے۔ ہر قسم کے حالات صرف اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ زندگی کا حال اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور موت کا حال بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ عزت کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور ذلت کا حال بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ نفع کا جو حال آتا ہے کہ انسان کو نفع ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور نقصان کا جو حال آتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کسی مسئلے میں کامیابی کا جو حال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، کہیں ناکام ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، کہیں راحت مل جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، کہیں مشقت ہو جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، کہیں بندہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، کہیں بندہ غمگین ہو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، کہیں بندہ ہنسنے لگتا ہے تو ہنسنے کا حال بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، کہیں بندہ رونے لگتا ہے تو رونے کا حال بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، کہیں بندہ تندرست ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے صحت ملتی ہے، کہیں بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بیمار ہوتا ہے، کہیں امن ہی امن ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور کہیں خوف ہی خوف ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، کہیں تندرستی ہے ہاتھ تنگ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، کہیں بندہ مالدار ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ حفاظت، ہلاکت، غرض یہ ہے کہ ہر قسم کے حالات جو کسی بھی مخلوق پر آتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ ان حالات کے آنے میں ملک کو کوئی دخل نہیں ہے، پیسوں کو دخل نہیں ہے، اسباب کو دخل نہیں ہے۔ سب باتیں ہم آپ کے مشاہدے میں ہیں، لیکن ہماری دنیا کے اندر ماحول میں رہنے کی وجہ سے ہم آپ چیزوں کی نسبت مخلوق کی طرف کرنے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر تو یہ نہیں کرتا نا پھر یہ نہیں ہوتا۔ تجھے کس نے کہا تھا فلانی گلی سے جانا؟ اگر تو اس گلی سے نہیں جاتا تو نہیں لٹتا۔ تجھے کس نے کہا تھا فلانی چیز کھانا؟ اگر تو نہیں کھاتا تو یہ بیماری نہیں آتی۔ تجھے نہیں کہا تھا ایسا مت کرنا، اگر تو ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے، یہ جو اگر کا لفظ ہے عربی کے اندر اس کے لیے لو استعمال ہوتے ہیں۔ لو ہم کہتے ہیں نا اگر تو یہ نہ کرتا، اگر یہ کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لو کا لفظ یعنی اگر کا لفظ استعمال مت کرو۔ اگر تم نے اگر کا لفظ استعمال کیا تو یہ شیطان کا دروازہ کھولے گا، پھر بند نہیں کر سکو گے۔
ایک ہجوم چلا جائے گا تیرے دل کی طرف، دماغ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں آسمان اللہ نے بنایا، سب مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی حال آتا ہے تو ہم حال کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو ایمان والا ہر حال کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ ہمارے رب 14ویں پارے میں فرماتے ہیں نعمتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، بندے کو رزق ملتا ہے، تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کی اندر کی آواز ہونی چاہیے کیا؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر کسی قسم کی کوئی بھی نعمت اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تم پر کسی قسم کی کوئی بھی نعمت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اور 5ویں پارے کی آیت ہے، ہمارے رب فرماتے ہیں قل، یعنی اللہ کے رسول کو خطاب ہے، آپ کائنات کے ہر فرد کو یہ جملہ سنا دیجئے، قل کل من عند اللہ، ہر قسم کا کوئی بھی حال اگر آتا ہے تو وہ صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں آپ نے سنی یہ بطور مثال کے ہیں، جتنے آپ نے سنے نا، میں نے نیچے دیکھا اور آپ کو پڑھ کے سنایا، وہ سب بطور مثال کے ہیں، ورنہ دنیا تو حالات کی جگہ ہے۔ اس وقت بھی کتنے حالات ہیں، دل دماغ پہ کتنی ساری چیزیں متوجہ ہیں۔ ہر آدمی ہر آدمی کی ہسٹری اور تاریخ یہ پورے جو ہے نا جلدیں بھر دیتا ہے، کتنے ساری چیزیں کتابیں بھر جائیں گی، اتنے سارے حالات ہر آدمی کی طرف متوجہ ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کی نسبت مخلوق کی طرف کریں گے تو ہمیں کائنات کی کوئی چیز پریشانی سے نہیں نکال سکتی، اور اگر ہم ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف سے کریں گے، بیماری آ گئی تو آدمی کیوں آئی ہے بیماری؟ او بھائی کیوں آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، کافی پرانی بات ہے، ان کا ایک بیان ہے، تو وہ کہنے لگے میرا دل کا آپریشن ہوا، اور آپریشن جب ہو گیا، بائی پاس ہوا، میرے بھائی ڈاکٹر ہیں، وہ میرے پاس آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ دل کا آپریشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عام سی بات ہے ہمارے لیے، لیکن اس دل کے آپریشن کے بعد ایک مسئلہ مریض کے اوپر متوجہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مریض ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میں تو اتنے ساری پرہیز میں کرتا ہوں اور فلانا میں کرتا ہوں، مجھے یہ بیماری آئی کیوں؟ تو کہا پھر مریض کو یوں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے ان بیماریوں کا سنبھالنا یا بیماریوں کا علاج یہ مسئلہ نہیں، مریض کے دل دماغ سے اس بات کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے اس طرح بات کی، تو میری کیفیت وہی تھی جو بھائی بات کر رہے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ میں تو بد پرہیزی نہیں کرتا، اور میں تو فلانی ورزش کرتا ہوں، میں تو یہ چیزیں کھاتا ہوں، مجھے یہ دل کا عارضہ ہوا کیوں؟ تو ایسے موقع پر جب میرے بھائی نے بھی مجھ سے بات کی اور مجھ پر یہ حال آ چکا تھا، تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے، اس دعا نے، اس کا جو ایک ٹکڑا ہے، اس نے مجھے یعنی بچا لیا، اس ٹکڑے نے، جس ٹکڑے کے اندر نسبت اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کیا ٹکڑا ہے دعا کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی بھی حال اللہ نے طے کیا ہے کہ آئے گا یہ حال، تو کائنات کا کوئی فرد اور کوئی چیز اس حال کو ہٹا نہیں سکتا، وہ آ کر رہے گا۔ اور کسی قسم کا کوئی بھی حال اللہ نے طے نہیں کیا کہ نہیں آنا، تو کائنات سب جمع ہو جائے، اس حال کو کوئی لا نہیں سکتا۔ کسی قسم کا کوئی بھی حال آ چکا ہے تو یہ میرے رب نے طے کیا ہے کہ یہ حال آنا ہے، اور کسی قسم کا کوئی بھی حال ابھی نہیں آیا لیکن اس کے خطرات ہیں، لیکن اللہ نے طے کیا ہے کہ وہ نہیں آئے گا، تو کائنات کی کوئی چیز
وہ اس حال کو لا نہیں سکتی. تو یہ جو دعا کا یہ معمولی سا جز ہے، اس جز میں چونکہ ساری نسبت اللہ کی طرف ہے اور ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اور یہ جتنی باتیں آپ حضرات نے سنی ابھی، یہ پورے قرآن میں بکھری ہوئی باتیں ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. مشیت الہی اردو میں بھی کہتے ہیں ہم، مشیت کہتے ہیں چاہت کو. ہر چیز خدا کی چاہت کے حوالے کرنا. اللہ نے چاہ لیا تو آ گئے، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں آئے. اللہ نے چاہ لیا تو ہمیں یہ گھر مل گیا، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ملا. اللہ نے چاہ لیا صحت مل گئی، اللہ نے نہیں چاہا تو صحت نہیں ملی. یہ تو چاہت پر ایمان لانا. اللہ یفعل ما یشاء. مشیت مانے چاہت. اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور اللہ کی چاہت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. تو جو باتیں آپ حضرات سن رہے ہیں وہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، ہم بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں. کافروں نے مسلمانوں کے بارے میں سورہ یاسین کی آیت ہے، مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ مسلمان اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ رکھتے، غریب مسلمان، تو ان کو کلمے کی وجہ سے پیسے تو مل جاتے. دیکھو ہم تو کافر ہیں، نعوذ باللہ، ہم تو کافر ہیں، باوجود اس کے کہ ہم کافر ہیں دیکھو پھر بھی ہمیں پیسے ملے. معلوم یہ ہوا کہ پیسے مل گئے، چیزیں مل گئی، ہم اللہ کے نزدیک اچھے ہیں. چیزوں کا مل جانا انہوں نے نسبت کی اللہ کے قرب کی طرف. ہم اللہ کے قریب ہیں نا، جبھی تو اللہ نے ہمیں پیسہ دیا. تو اس کا جواب ہمارے رب نے کافی جگہ قرآن پاک میں دیا ہے کہ پیسوں کا مل جانا یہ قرب الہی کا سبب نہیں ہے، اور پیسوں کا چھن جانا یہ بعد الہی کا سبب نہیں ہے. کہ بھئی پیسے مل گئے، چیزیں مل گئی، کاروبار چل پڑا اور ہر جگہ سے نفع ہی نفع ہے. ہاں یار یہ دنیا والے کہتے ہیں نا خدا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور بس آپ کیا بتائیں، میں تو ہر جگہ میرے مزے ہیں. اور فلانا بس خدا نے اس کا ہاتھ ہی نہیں پکڑا، وہ ہر جگہ دھکے کھا رہے ہیں. اس بات کا یہ والی کیفیت جو ہم آپ پہ مسلط ہے اور روزانہ ہم دن میں مشاہدہ کرتے ہیں، نقصان کو ہم کہتے ہیں تو خدا سے دور ہے، اور نفع کو ہم کہتے ہیں تو خدا کے قریب ہے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ واللہ یقبض و یبسط. اللہ کی ذات کشادگی دیتی ہے، اس کے ساتھ تعلق ایمان کا بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ایمان یہ نہیں کہ مومن ہوگا تو رزق کشادہ ہوگا اور کافر ہوگا تو رزق تنگ ہوگا، نہیں ہے. اس کا تعلق ایمان کے ساتھ، اس کا تعلق اللہ کی چاہت کے ساتھ ہے. اور 25ویں پارے میں ہمارا رب سیدھا اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں کہ مکہ کے کافروں نے کہا نعوذ باللہ، ہمارے نبی کو کم بتا کر کے کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، اس کو نبوت کیوں ملی؟ مکہ کے کسی بڑے سردار کو ملتی یا طائف کے کسی بڑے سردار کو ملتی؟ قریتین سے ایک قریہ سے مراد مکہ کا قریہ گاؤں کو، علاقے کو کہتے ہیں، اور ایک قریہ سے مراد طائف کا قریہ. فلانے کو مل جاتی نا تو وہ پیسے والے لوگ تھے. تو ہمارے رب اس کا جواب دیتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک. یہ تقسیم والے بنے ہیں نبوت کی. نبوت تو بہت بڑی چیز ہے. ہم نے تو نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، نحن اس کو پہلے لائے ہیں، حالانکہ قسمنا بھی کہہ سکتے تھے لیکن نحن مبتدا اس کو پہلے لائے کہ کسی کی نسبت نہیں، ہماری نسبت چلے گی. فعل کو نہیں لے کے آئے، پہلے نحن کو لے کے آئے. نحن مبتدا، یہ کسی جملے کو اپنے اندر بند کرنا کہ اور کسی کی تقسیم نہیں چلے گی، صرف ہماری تقسیم ہے. ہم نے یہ جو
رزق ہے ہم نے تقسیم کیا ہے. نحن قسمنا. دنیا میں ہم کہتے ہیں نا یار میری تو قسمت ہی ایسی ہے. یہ غلط بات ہے. کیوں؟ قسمت مانے رزق کی تقسیم، قسمت مانے بیوی کی تقسیم، قسمت مانے گھر کی تقسیم، قسمت مانے چیزوں کی تقسیم، قسمت مانے صحت کی تقسیم، قسمت مانے نفع نقصان کی تقسیم. جتنی باتیں آپ نے سنی، قسمت تقسیم کرنا. تو یہ تقسیم کرنے والا کون ہے؟ جواب دیں آپ. یہ اللہ کی ذات ہے. اسی وجہ سے بات نکل رہی ہے، آپ متوجہ ہیں. یہ جو نسبتیں لوگ گھروں کی طرف کرتے ہیں نا، سختی سے منع کیا ہے. یار جب سے میں اس گھر میں آیا ہوں نا، میں نے ایک دن بھی خوشی کا نہیں دیکھا. کہتے ہیں نا لوگ، ہاں جب سے میں اس گھر میں، یہ گھر بڑا منحوس ہے. ہاں یہ گاڑی جب سے میں نے خریدی ہے نا، ایک دن راحت نہیں دیکھی. ہٹاؤ اس گاڑی کو، کہتے ہیں لوگ. اسی طرح کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس عورت سے شادی کی ہے نا، آج دن تک میں نے کوئی سکھ کا دن نہیں دیکھا، ایک گھڑی میں نے سکھ کی نہیں دیکھی. ایسی منحوس عورت سے میں نے شادی کی ہے کہ جس دن سے یہ میرے گھر میں آئی ہے، پریشانی نے میرے گھر کو چھوڑا نہیں. یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. خبردار جو تمہاری زبانوں پہ کوئی جملہ آئے اس طرح، خبردار. یہ نحوست کا یہ جملے مت کہو، یہ کافروں کے جملے ہیں. لا عدوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا. بخاری شریف. لا عدوا، ایک بیمار سے بیماری دوسرے بیمار کو نہیں لگتی. ہاں کرونا میں آپ نے اس کو بہت سنا ہم سے. ایک بیمار سے بیماری دوسرے بیمار کو نہیں لگتی. ایک دیہاتی قسم کا آدمی آیا باہر سے، کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ ہمارے اونٹ ہوتے ہیں، ان کا بدن بڑا چکنا ہوتا ہے جیسے ہرن، اور ایک اونٹ باہر سے کہیں سے آتا ہے، اس کو خارش لگی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے اونٹوں کے ساتھ وہ مکس ہو جاتا ہے، ہمارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن رہے تھے. اس سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ، وہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ تو کہنے لگا کہ پہلے اونٹ کو خارش تو اللہ نے لگائی. تو آپ نے فرمایا جب پہلے اونٹ کو خارش اللہ نے لگائی تو دوسرے کو بھی اللہ نے لگائی. یہ نسبت مت کرو کہ اس کے لگنے سے ہوئی. جیسے اس کو اللہ کی چاہت سے خارش لگی، اس دوسرے کو بھی اللہ کی چاہت سے لگی. لا عدوا، ایک بیمار سے بیماری دوسرے بیمار کو نہیں لگتی. ولا طیرتا، طیرہ یہ کافروں کی باتیں ہیں. رات بھی ہم نے 9ویں پارے میں پڑھا. سورہ یاسین آپ جب پڑھتے ہیں تو 22ویں پارے کے بالکل آخری لائن میں قالوا طائرکم معکم ہے. سورہ طائر اس کو کہتے ہیں، بدشگونی کو کہتے ہیں، نحوست کو کہتے ہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں لا طیرتا، یہ نحوستوں کی نسبت مت کیا کرو، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرو. بیماری آئی، کون لے کے آیا؟ اللہ لے کے آیا. بدشگونی مت لو. تو یہ نسبتیں کہ جی جب سے اس گھر میں آیا ہوں تو میں نے سکھ کا دن نہیں دیکھا، جب سے میں نے یہ فلانی دکان میں جب میں آیا ہوں نا نقصان ہی نقصان ہے. نہیں، یہ چیزیں صرف ہاں اگر تمہارا دل دماغ خراب ہو رہا ہے نا تو چھوڑ دو. اپنے دل دماغ کو خدا سے مت ہٹاؤ، اپنے دل دماغ کو خدا سے مت ہٹاؤ. نحوستوں کی نسبت کسی چیز کی طرف مت کرو، نحوستوں کی نسبت کسی چیز کی طرف مت کرو، بلکہ ہر خیر کے خالق بھی اللہ ہے اور ہر شر کے خالق بھی اللہ ہے. ہاں کوئی چیز ایسی آپ کو چھیڑ چھاڑ کرے، فوراً صحابہ کرام کا انداز، فوراً اپنے عمل کو دیکھیں، اس چیز کو مت دیکھیں. بھئی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، کوئی گڑبڑ ایسی ہوئی ہے کہ یہ جو حال آیا ہے نا یہ تو گڑبڑ. حضرت واصف منظور صاحب کا قصہ میں نے کل پرسوں بھی سنایا. وہ رائمنڈ جاتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہاں پہنچے تو حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کے سامنے گیا کہ حاجی صاحب ہم تو بس اللہ نے بچا لیا ہمیں، ہمارا تو بڑا خطرناک حادثہ ہوا. تو حاجی صاحب نے چھوٹتے ہی فرمایا کوئی گڑبڑ کی ہوگی نا تم لوگوں نے نمازوں میں؟ تو کہا نہیں حضرت ہماری تو ساری نمازیں صحیح تھی، کوئی ہم نے نماز میں گڑبڑ نہیں کی. تو پھر حاجی صاحب نے کہا کوئی بد نظری کی ہوگی تم لوگوں نے، جبھی اللہ کی مدد ہٹ گئی. نہیں حاجی صاحب ہم نے کوئی بد نظری نہیں کی. تو پھر حاجی صاحب نے فرمایا تم لوگوں نے کوئی غیبت کی ہوگی.
تو کہا جب یہ کہا تو ہم چپ ہو گئے، تو ہم سے غیبت ہوئی تھی۔ تو آدمی اپنے گناہوں کی طرف نسبت کرے، کسی قسم کا کوئی بھی حال آ گیا، حالات دنیا تو حالات کی جگہ ہے، حال تو آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس وقت جو ہمارا سبق چل رہا ہے اس میں صرف ہماری یہ تربیت ہے کہ حال کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہاں گڑبڑ حال آ گیا، میرا دل غمگین ہوا، چاروں طرف سے راستے، جہاں جا رہا ہوں راستہ بند مل رہا ہے، جہاں جہاں فوراً آپ کی توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ کہنے لگے حبشہ جانے سے پہلے اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے، ہم اللہ کے رسول کو ایسا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول بھی ایسا کرتے تھے نماز میں۔ ہم اللہ کے رسول کو کہتے ہیں السلام علیکم، تو اللہ کے رسول نماز میں کہتے تھے وعلیکم السلام، نماز میں اشارہ بھی کرتے تھے، نماز میں کہتے تھے وعلیکم السلام۔ خیر حبشہ ہم گئے ہجرت کر کے، وہاں سے جب واپس آئے اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے، میں نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، میں نے اشارہ کیا، حضور نے اشارہ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنے لگے اخذنی ما قرب و ما بعودا، اگلے پچھلی باتوں نے مجھے گھیر لیا کہ عبداللہ تجھ سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، جبھی تو اللہ کے رسول تجھ سے ناراض ہے۔ تو پھر جب سلام پھیرا حضور نے، اللہ کے رسول میں تو ڈر گیا ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمائے نہیں، اللہ کی مرضی، اپنا جو حکم بھیجتے ہیں، پہلے نماز میں اشاروں کی اجازت تھی، سلام کی اجازت تھی، اب اللہ نے منع کر دیا، اشاروں کی اور سلام کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تو صحابہ کا انداز یہ تھا کہ کسی قسم کا کوئی حال آتا کیا کرتے؟ اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوتے، یہ گڑبڑ کی ہے تو فوراً آدمی کیا کرے؟ معافی مانگے، صدقہ دے دے، سجدہ کر لے، تازہ وضو کر لے، صلاۃ و توبہ پڑھ لے، اللہ حالات کو ٹھیک کریں گے۔ تو اس ہمارے آج کے سبق میں یہ پورے قرآن میں بکھری ہوئی باتیں ہیں۔ آج میری طبیعت بہت خوش ہے، یہ ایسی خوش ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ تو یہ خوشی کہاں سے آئی؟ ہاں آج میں بہت غمگین ہوں، پتہ نہیں کیا ہوا، ایسا میرا دل ہے کہ پتھر رکھا ہوا ہے۔ فوراً نسبت کس کی طرف کریں؟ ہاں، اور اب نسبتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، یار کسی نے کچھ کر دیا، نسبتیں یار کسی نے جادو کر دیا، یار بس لوگوں نے کوئی نظر وظر لگا لی ہے۔ ہاں نظر، ہم نظر کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارے نبی کا فرمان میں یہاں پیش کروں گا، وہ کیا کہ نظر بھی، نظر سے کوئی متاثر ہوتا ہے تو کہا کہ نظر میں جو تاثیر رکھی ہے وہ بھی اللہ نے رکھی ہے۔ اگر کوئی چیز، نظر کا اثر بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو کراس کر لیتی تو وہ نظر ہوتی، اتنی خطرناک چیز ہے، لیکن تقدیر کو نظر کراس نہیں کر سکتی۔ کوئی بیماری جیسے حسد ہے، کوئی جل رہا ہے آپ سے تو وہ جلن لگتا ہے اور آدمی لوگوں کی جلنے سے متاثر ہوتا ہے، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی چیز اس کو کراس کرتی تقدیر کو تو وہ جلن کراس کرتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقدیر کو کوئی چیز کراس نہیں کر سکتی، یعنی تقدیر کے دائرے کے اندر سب چیزیں چل رہی ہیں۔ تو نظر کا برحق ہونا ہم منکر نہیں ہیں، ہم نظر کا علاج کریں گے، گڑبڑ ہوئی ہے کوئی آیت الکرسی پڑھ لیں گے، ہمارے نبی نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں گے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں گے، اس کی برکت سے اللہ نظر ختم کر دیں گے۔ ہم تلاوت کی کثرت شروع کر لیں گے، نظر ادھر ادھر ہو جائے گی۔ ہم ومن شر حاسد اذا حسد بار بار پڑھیں گے، اللہ لوگوں کی جلن سے مجھے بچا لیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ میں نسبتیں ادھر ادھر کروں، بالکل بھی نہیں۔ آج کے بعد میرا یہ سبق ہے، میں کسی قسم کا کوئی بھی حال آئے گا اس حال کی نسبت کس کی طرف کروں گا؟ بھئی اللہ کے جانے سے یہ حال آیا ہے، اور اللہ میرے ساتھ کیا بلکہ سارے بندوں کے ساتھ، ہمارے رب کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اس برے حال میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آتی، مجھے تو شر ہی شر نظر آ رہا ہے، لیکن میرا رب چونکہ میرے سے محبت کرتا ہے، اکیلے اکیلے میں اپنے رب سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اے اللہ میرا تو کوئی نہیں ہے،
میرے تو آپ ہی ہیں. اکیلے میں آدمی اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ دنیا کی جتنی نسبتیں ہیں سب کمزور ہیں، سب ٹوٹ جائیں گی. ماں کی جو ممتا ہے کتنی بڑی نسبت ہے، لیکن وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے. ماں بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہے. باپ کا آسرا کتنا بڑا ہے لیکن وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور بیٹا، میرا جوان بیٹے، میرے 5 بیٹے ہیں، میرا بڑا ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہ کمزور آسرے ہیں. میری جائیداد یہ کمزور آسرا ہے. میرا پیسہ، میری دولت، میری صحت، میری جوانی، یہ سب کمزور آسرے ہیں. سب سے مضبوط آسرا وہ کس کا آسرا ہے؟ اللہ کا آسرا ہے. ایک اللہ کا آسرا. اس لیے اللہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور واقعی میں کرتے ہیں. اگر ہم سے اللہ محبت نہ کرتے ہمیں مسلمان نہ بناتے. قسم خدا کی، اگر اللہ ہم سے محبت نہ کرتے آج ہمارا روزہ نہیں ہوتا، آج ہم فجر میں نہیں ہوتے، آج ہمیں سجدے کی توفیق نہیں ملتی. ہمیں محبت کی نظر سے دیکھا جبھی تو گھر بلایا، ہمیں محبت کی نظر سے دیکھا تو روزہ رکھوایا، ہمیں محبت کی نظر سے دیکھا تو سجدہ کروایا، ہمیں محبت کی نظر سے دیکھا تو اتنی پیاری پیاری قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے بٹھایا. یہ سب ان کی محبت کی باتیں ہیں. یہ ہم سے محبت ہے. اس کا اور کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ اے اللہ، میں اپنی قسمت پر بڑا خوش ہوں. میں کبھی یہ نہ کہیں میری تو قسمت ہی خراب ہے. یہ جملے اچھے نہیں ہیں. اپنی عورتوں کو بھی بتائیں. کیوں؟ قسمت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. قسمت کس نے پیدا کی ہے؟ نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کیا ہے، یہ ہم نے کیا ہے. اور ہم نے یہ رزق اور یہ خوشیاں، یہ برکتیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اچھی یا بری، یہ ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہیں. تو آج کا ہمارا سبق، کسی قسم کا کوئی بھی حال یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور میں مسلمان ہوں، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں. اللہ کے، میں حدیث کی دعا آپ سنتے ہوں گے، میں کبھی مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ. اے اللہ میں ظاہری صحت مانگتا ہوں کہ میرا بدن ٹھیک رہے، اور اے اللہ عفت پاک دامنی، کہ میں پاک دامن رہوں، میں بدکار نہ بنوں، میرے اوپر کسی کی انگلی نہ اٹھے. والامانۃ، اے اللہ میں امانت مانگتا ہوں، میں خائن نہ بنوں. میں شراکت میں ہوں تو میں اپنے شریک کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا. میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں، میں اس میں خیانت نہ کروں. والامانۃ. نمبر 3. نمبر 4، وحسن الخلق، میں اچھے اخلاق آپ سے مانگتا ہوں. اور آخری چیز، والرضا بالقدر، آسمانی تقدیری فیصلوں پر میں رضامندی چاہتا ہوں. میرے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی فیصلہ ہے، میں سارے فیصلوں پر خوش راضی ہوں. میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں. اے اللہ مجھے اپنے فیصلوں پر رضامندی دے دے. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اللہ جل جلالہ کسی قسم کا کوئی بھی حال آئے، ہم ہر حال کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ اللہ کی طرف کریں گے. یا اللہ آپ کی طرف سے ہے، میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں. مجھے آپ کے فیصلے پر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے. اور یہ مانگی گئی ہے یہ چیز کہ یا اللہ آسمانی جو فیصلے ہوں، اے اللہ مجھے اس پر اعتراض والا نہ بنا. آسمانی فیصلوں پر ہاں میں بہت ہوشیار آدمی ہوں، لیکن یا اللہ میں آپ سے تو ہوشیار نہیں ہوں. آپ تو بڑوں کے بڑے ہیں. میں آپ کے فیصلے پر یا اللہ مجھے اشکال اور اعتراض والا نہیں بنا، مجھے خوش رہنے والا بنا. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ سب کو نصیب فرمائے.